بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زویا ہے۔ زندگی کے بہت موڑ دیکھے ہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر انسان کے دل کے کسی کونے میں جم کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کسی نے وہاں پتھر رکھ دیا ہو۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارے ابا ایک اسکول میں کلرک تھے۔ تنخواہ اتنی کم کہ مہینے کے آخری دنوں میں ہم سب بہنیں سمجھ جاتی کہ ابا کے چہرے پر وہی پرانی تھکن اترنے لگی ہے، لیکن ہمیں کبھی ان کی زبان سے شکایت نہیں سنی۔ میں تم سب کو پڑھاؤں گا، اتنا پڑھاؤں گا کہ تمہاری قسمت تمہارے قلم سے لکھی جائے گی، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں۔ یہ ابا کا وعدہ تھا، جنہوں نے غربت کے اندھیرے میں بھی روشنی کی طرح نبھایا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن سے میرے کندھوں پر ایک اندیکھے بوجھ کی طرح ذمہ داری رکھ دی گئی تھی۔ کبھی کہا نہیں گیا، بس وقت نے خود ہی بتا دیا تھا کہ مجھے خود کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ پیچھے آنے والی بہنوں کے راستے آسان رہیں۔ جب میں نے کالج مکمل کیا، ابا نے بڑی خوشی سے مجھے یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ تم جاؤ زویا، تمہاری پڑھائی رکنی نہیں چاہیے۔ ابا کی آنکھوں میں وہ فخر میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ یونیورسٹی ایک نئی دنیا تھی، نئی لڑکیاں، نئے خواب اور ایک عجیب سا آزادی کا احساس، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی دیوار کھڑی تھی۔ میں ہر کسی سے گھل مل نہیں پاتی تھی، خاص طور پر لڑکوں سے۔ میرے لیے دوستی کا مطلب بس اتنا تھا کہ انسان کی نیت صاف ہو اور میرا دل مطمئن ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب آفاق میری زندگی میں آیا، میں اندر سے ہل گئی تھی۔ آفاق وہ پہلا شخص تھا جس نے میری طرف کچھ کہے بغیر بس نظریں اٹھا کر میری خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ نہ اس نے زبردستی کی، نہ کوئی بیجا بات کی، بس ایک دن اچانک میرے پاس آ کر بولا، زویا، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے، میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد کہا، بس دوستی، اگر تمہارا دل نہ مانے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری آواز رکی ہوئی تھی، مگر الفاظ بالکل واضح۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اور میرے ابا نے مجھ پر بہت بھروسہ کیا ہے، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آفاق نے نہ زور دیا نہ بحث کی، بس ہلکا سا مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا یہ انداز کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کی آواز کو دبایا۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، اگر میں کوئی بھی قدم غلط اٹھاتی تو میری 2 چھوٹی بہنوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا۔ یونیورسٹی کا ماحول، پڑھائی اور وہی معمولی سی خاموشی جو میری اور آفاق کے بیچ میں تھی۔ وہ کبھی بات نہیں کرتا تھا، لیکن اکثر راہ چلتے ایک نظر ضرور پڑتی تھی۔ میرے دل میں ایک نرم سا گوشہ بننے لگا تھا، جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے حدود پار نہیں کی۔ کئی مہینے گزر گئے، ہماری تعلیم مکمل ہوئی، اور جیسے ہی ہم نے یونیورسٹی الوداع کہی، آفاق کا رشتہ ہمارے گھر آ گیا۔ ابا نے میری مرضی پوچھی اور میں نے اپنی رضا دے دی۔ اس دن کے بعد میرے گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں سارا دن میرے ساتھ لگی رہتی۔ آفاق کے گھر سے رسمی بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں بہت زیادہ رسومات کا رواج ہے۔ اماں نے دبے لفظوں میں کہا، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، بس عزت ہے، دعا ہے اور تربیت ہے۔ میں نے سنا کہ ساس نے سن کر منہ بنایا، لیکن آفاق نے بات سنبھال لی۔ رشتہ طے ہو گیا، تاریخ رکھی گئی، اور ابا نے کمرے میں آ کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، زویا میری بیٹی، میرے پاس دینے کو شاید سامان نہ ہو، لیکن میں تمہیں اپنے اعتماد اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کروں گا۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں معمولی سی تھیں۔ اماں نے اپنا ایک پرانا سوتی جوڑا نکالا جو انہوں نے میری پیدائش پر پہنا تھا۔ یہ تیرے نکاح کے دن پہنوں گی، میرے لیے یہ سب سے قیمتی ہے۔ ایک دن ہم سب بیٹھے شادی کے کارڈ لپیٹ رہے تھے کہ میری چھوٹی بہن زرناب بولی، آپ چلی جائیں گی تو ہم سب کو کون ہوم ورک کروائے گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، فون پر کرواؤں گی۔ وہ ہنسنے لگی، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ نہ جانے آفاق کا گھر کیسا ہوگا، وہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے بھی یا نہیں، لیکن میں نے دل کو تسلی دی، زویا، جس نے ابھی تک تمہاری عزت رکھی وہ آگے بھی نبھائے گا۔ شادی والے دن ابا سارا دن خاموش رہے۔ جب نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے دستخط کروائے تو ابا نے میری پیشانی چوم کر بس اتنا کہا، تم نے مجھے فخر دیا ہے۔ رخصتی کے وقت اماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعائیں دی تھیں،
اور زرناب نے میرا دوپٹہ تھام کر کہا، واپس آنا صرف ملنے کے لیے۔ میں کچھ بولی نہیں، بس ہلکا سا مسکرا دی، جیسے آنکھوں سے وعدہ کر رہی ہوں۔ آفاق کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن صاف ستھرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ساس نے ایک نظر ڈالی اور بس اتنا کہا، چلو سیدھی کچن کی طرف جاؤ، مہمانوں کے لیے چائے بنا دو۔ نکاح کی تھکن، سارا دن کی بھاگ دوڑ، اور ابھی پہنچی ہی تھی کہ یہ پہلا حکم۔ میں نے چپ چاپ دوپٹہ سنبھالا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آفاق نے آہستہ سے کہا، میں مدد کر دیتا ہوں۔ ساس نے فوراً کاٹ دیا، ابھی سے سر پر چڑھا رہے ہو؟ میں نے آفاق کی طرف دیکھا، اس نے نظروں سے کہا، سمجھ جاؤ ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں۔ اگلے دن صبح سحری میں آنکھ کھلی تو ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ جلدی اٹھو، نندے ناشتہ کرنے آئیں گی، سب کی پسند ناپسند یاد رکھو۔ میں نے سادگی سے سر ہلایا، جیسے صدیوں سے یہ سب کرتی آئی ہوں۔ میری 5 نندیں تھیں، 3 شادی شدہ، 2 غیر شادی شدہ۔ سب کا اپنا انداز، اپنی زبان اور اپنی مرضی تھی۔ شروع میں بس ان کے بیچ خاموش سی بیٹھی رہتی، جب کوئی کچھ کہتا تو بس مسکرا دیتی۔ آفاق ان کے بیچ کم بولتا، لیکن جب رات کو ہم دونوں چھت پر جاتے تب کہتا، کبھی کبھار لگا کرتا ہے جیسے یہ میرا بھی گھر نہیں، بس ایک کمرہ ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر بھی سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اس نے سر جھکا کر کہا، جب تم آ گئی ہو تو لگتا ہے کچھ بدل سکتا ہے۔ شادی کے بعد پہلی بار اماں کا فون آیا، کیسی ہو زویا، کچھ چاہیے؟ میں نے کہا، اماں یہاں سب ٹھیک ہے۔ حالانکہ ٹھیک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل یہی کہتا تھا کہ ابا کو کسی پریشانی کا علم نہ ہو۔ ایک دن میں نے تیار ہوتے ہوئے ڈریسنگ کی دراز کھولی، ایک چھوٹا سا ہار رکھا تھا، ساتھ میں ایک پرچی، یہ تمہارے لیے، اس ہنسی کے لیے جو اس گھر میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے لبوں پر پہلی بار بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گھر میں صبح بہت جلدی ہو جاتی تھی، ابھی سورج مکمل نکلا بھی نہ ہوتا کہ ساس کی آواز سنائی دیتی، زویا اٹھ جاؤ، صفائی کا وقت ہو گیا ہے۔ آواز میں وہی کرختگی جسے ہر دن ایک نیا امتحان ہو۔ میں لحاف سمیٹ کر تیزی سے اٹھی، چپل پہنی اور کچن میں جا کر پانی گرم کرنے لگی۔ ناشتہ بنانا، برتن دھونا، سب کی پسند کے حساب سے چائے تیار کرنا، یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن نندوں میں سے چھوٹی والی سمیرا بولی، بھابھی انڈے صحیح نہیں ابالے، سخت ہو گئے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اگلی بار دھیان رکھوں گی۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اگلی بار؟ یہاں رہنے کا ارادہ طویل لگتا ہے۔ اس بار سب ہنسنے لگے۔ میں خاموشی سے پلیٹ میں انڈے بدلنے چلی گئی۔ مجھے سکھایا ہی یہی گیا تھا کہ بات کو بڑھانا نہیں، بات کو سہنا ہے۔ لیکن یہ ہنسی، یہ جملے، یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ اندر کچھ چیر جاتے ہیں۔ کبھی ساس کہتی، ہمارے وقت کی بہویں پہلے ہی رات سے گھر کے کام سنبھال لیتی تھی، تم تو ابھی تک سیکھنے کے موڈ میں ہو۔ کبھی کوئی نند بولتی تھی، امی نے کہا تھا کہ جہیز کچھ نہیں لائے، کم از کم سلیقہ تو ہو۔ میں کچھ نہ کہتی، بس دن بھر چپ چاپ کام کرتی اور شام میں انتظار کرتی کہ آفاق آ جائے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو لگتا جیسے کچھ لمحوں کے لیے ہوا بدل گئی ہو۔ وہ سیدھا میرے پاس آ کر پوچھتا، کیا بنا ہے آج؟ تھک گئی ہوگی۔ میں بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور وہ فوراً سمجھ جاتا۔ ایک دن سبزی والے کی آواز آئی، میں پیسے لے کر باہر گئی، واپس آئی تو میری بڑی نند ہانیہ میری الماری میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں رک گئی، آپی آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ چونکی، پھر بولی، بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ کچھ نیا لائی ہو کیا؟ میں نے صرف اتنا کہا، آپ کو جو چاہیے ہو مجھ سے کہہ دیں۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات روز ہوتے، کبھی میری چیزیں غائب، کبھی کسی نے برتن چھپا دیے، کبھی کوئی زبردستی میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ ساس کو شکایت ہوتی، یہ کمرہ تو میرا تھا، شادی کے بعد اس نے مکمل ہتھیا لیا۔ ایک دن آفاق کو بتاتے ہوئے میں بولی، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں یہاں ایک کرایہ دار ہوں جو ہر دن کی قیمت ادا کرتی ہے۔ آفاق نے سنجیدگی سے کہا، زویا تم گھر والی ہو، کرایہ دار نہیں۔ مجھے معلوم ہے سب کچھ، لیکن ابھی خاموشی بہتر ہے۔ میں جانتی تھی کہ آفاق کا یہ خاموشی بہتر ہے خود اس کے اندر کی بے بسی کی نشانی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے سنتا تھا، اور یہی میرے دل کو کچھ نہ کچھ سکون دے جاتا۔ ایک دن شام کو نندوں نے باہر جانے کا پلان بنایا، سب تیار ہو رہی تھیں۔
ساس نے مجھے کچن میں بلایا۔ آج تم کھانے کی ساری تیاری کرو، لڑکیاں باہر جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، میں چل سکتی ہوں؟ ساس نے کاٹ کر جواب دیا، تم ابھی نئی ہو، بہو ہو، یہ لڑکیوں والی آزادی تمہارے لیے نہیں۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کے بعد آفاق نے پوچھا، تم کیوں نہیں گئی؟ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے گھر کی دیکھ بھال کرنی تھی نا۔ اس رات آفاق میرے لیے بسکٹ اور چائے لے کر آیا۔ چلو تھوڑی دیر چھت پر چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں میرے گھر کا ماحول تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ساس کی سختی اور ڈنڈوں کے طنز کے درمیان امید کی کرن جیسے تھے۔ میں جانتی تھی شاید یہ کرن بہت کمزور ہو، لیکن اندھیرے میں یہی کافی ہوتی ہے روشنی کے لیے۔ اس دن صبح کچھ عجیب سی تھی۔ جسم میں ایک تھکن سی تھی جو نیند سے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور چائے کی خوشبو تک بوجھ لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے خود کو تولنے کی کوشش کی، لیکن الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ساس نے آواز دی، زویا، سالن میں نمک ڈالنا بھی آتا ہے یا سب یہیں آ کر سیکھنا ہے؟ میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں پہنچی اور گیس بند کر کے واپس آ گئی۔ دل گھبرا رہا تھا۔ آفاق نے شام کو آتے ہی پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہی ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلایا، نہیں معلوم، شاید بس تھکن ہے۔ اگلے دن میں نے اسپتال جانے کی اجازت لی۔ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، ہر 2 دن بعد ڈاکٹر کے پاس؟ ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، کیا بیماری لے آئی ہو؟ میں چپ رہی۔ آفاق نے مجھے اسپتال لے جانے کا وعدہ کیا اور دوپہر کو ہم وہاں پہنچے۔ ڈاکٹر نے چند لمحے رپورٹ دیکھی، پھر مسکرا کر بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، مگر خوشی کا ایک ہلکا سا احساس بھی ساتھ آیا۔ آفاق نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے آج میری زندگی بدل دی۔ واپسی پر وہ راز سے بھر چپ رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی صاف تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے وہ ساس کے کمرے میں گیا اور بڑے اعتماد سے بولا، امی، زویا ماں بننے والی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ساس نے گردن اٹھا کر کہا، دیکھ لینا، اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا یہ خوشی لمبی نہیں چلے گی۔ یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن جیسے الفاظ زمین پر نہیں دل پر گرے ہوں۔ آفاق چپ رہا، کچھ بھی نہ بولا، بس میرے پاس آیا اور کہا، امی کی اپنی سوچ ہے، تم دل پر نہ لو۔ اگلے ہفتے ایک عورت آئی، کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا۔ ساس نے مجھے زبردستی پلایا۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اس دن کے بعد میرا کمرہ روز تعویذوں سے بھرا رہتا، کبھی تکیے کے نیچے، کبھی دروازے پر، کبھی پانی میں۔ ساس صبح و شام دعاؤں کا شور کرتی اور میرے صبر کا پیمانہ بس خاموشی سے بڑھتا رہتا۔ ایک دن میں نے آہستہ سے آفاق سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹی یا بیٹا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، بیٹی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا ہو تو امی بہت خوش ہوں گی۔ میں نے کہا، اور آپ؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں بچہ صحت مند ہو۔ بات ختم ہو گئی، لیکن میرے دل میں جیسے ایک لکیر کھینچ گئی۔ اگلے دن نند ہانیہ میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں پرچہ تھا، یہ دعا پڑھا کرو، بیٹا ہوگا۔ امی کہہ رہی تھی تم پڑھتی نہیں، اس لیے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ میں نے دعا کا پرچہ لیا، بغیر کچھ کہے دراز میں رکھ دیا۔ مہینے گزرتے گئے۔ ساس ہر کسی سے کہتی، دعا کرو بیٹا ہو، ورنہ میں ایسی بہو کو زیادہ دن گھر میں نہیں رکھتی جو بیٹیاں پیدا کرے۔ میرے لیے ایک دن بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ صبح چکر آتے، شام کو الٹیاں، مگر ساس کے تانے کم نہ ہوتے۔ ایک دن ناشتہ بناتے وقت ہاتھ جل گیا۔ میں نے آواز دی، اماں ذرا برف دے دیں۔ وہ بولی، ماں بننے چلی ہے اور چولہے کا بھی ہوش نہیں۔ آفاق رات کو آیا تو ہاتھ پر پٹی دیکھ کر چونکا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، بس چولہا تھا، حادثہ ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں کام کم کرنا چاہیے، میں امی سے بات کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی کچھ نہ کہیے، وہ مزید ناراض ہو جائیں گی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے پہلی بار اس کی خاموشی کو بوجھ کی طرح محسوس کیا۔ پہلے وہ تسلی دیتا تھا، اب بات بدل دیتا ہے۔ رات زیادہ ہو چکی تھی۔ آفاق حسب معمول کمرے میں داخل ہوا، جوتے اتارے، موبائل میز پر رکھا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی،
पर्दे की एक धार बाहर की तरफ झांक रही थी। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजरे। फिर मैंने धीरे से पूछा, अगर बेटी हो गई तो? वो जरा चौंका, शायद इस सवाल की तवक्को नहीं थी। फिर आहिस्ता से बोला, क्या मतलब? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, अम्मी तो साफ कह चुकी हैं और मैं देख रही हूँ कि घर के सब लोग इसी ख्वाहिश में जी रहे हैं, जैसे बच्ची की पैदाइश जुर्म हो। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर थोड़ा झंझला कर बोला, जोया, इन बातों को सर पर सवार मत करो, बस अम्मी की ख्वाहिश है। और आपकी? मैंने फौरन पूछा। उसने निगाहें चुराई और जैसे दिल से कुछ छुपाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि अम्मी नाराज हो। वैसे भी बेटा हो जाए तो सबके लिए आसानी होगी, मेरे लिए भी। मैंने हौली से कहा। वो चुप रहा, जवाब नहीं दिया। मैंने दिल में एक धड़कन महसूस की। एक लम्हे के लिए लगा जैसे खामोशी एक दीवार बनकर हमारे बीच खड़ी हो गई हो। मैं उस दीवार को तोड़ना चाहती थी, मगर अल्फाज मेरे साथ नहीं थे। अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने के दौरान मेरे हाथ कांप रहे थे। घी में पराठा रखते ही आवाज आई, जल गया है? सास की आवाज थी। मैंने पराठा पलटा, लेकिन वो मजीद बिगड़ चुका था। उन्होंने पतीली की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर बेटा नहीं हुआ तो यही जले हुए पराठे सारी जिंदगी तुम्हारी किस्मत में रहेंगे। मैं चुप रही। दोपहर में मैंने कमरे का दरवाजे बंद किए और जय नमाज बिछा कर बैठ गई। कुछ कहने से पहले आंखें भीग गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, जो तेरे हक में बेहतर है वही दे, मगर अगर मेरी बेटी दी तो उसे मेरे जैसे दिन कभी न दिखाना। शाम में आफाक वापस आया, थका हुआ लग रहा था। मैंने खाने की प्लेट सामने रखी तो उसने बस 2 नवाले लिए और मोबाइल में गुम हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये सवाल क्यों? बस यूं ही, आप हर बात अम्मी की मर्जी के हिसाब से तय करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई हैसियत नहीं। उसने गहरी सांस ली। जोया, मैं बीच में हूँ। एक तरफ मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया, दूसरी तरफ तुम हो जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है। और आपको लगता है किसी एक को चुप करा देना काफ़ी है? मैंने कहा। वो फिर खामोश हो गया। ये वो खामोशी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बात करने का वक्त होता और हम बात नहीं करते थे। एक दिन मेरी नंद हानिया आई, बोली, भाभी कुछ कपड़े सी दीजिएगा, मैले हो गए हैं। मैंने सवाल किया, क्या मैं सिर्फ काम के लिए हूँ यहाँ? वो हंस कर बोली, और क्या, आप बेटी ही तो पैदा करने वाली हैं, अब कोई ख़ास इज्जत तो मिली नहीं ना। मैंने इस बार भी जवाब नहीं दिया। चंद दिन बाद मोहल्ले में एक औरत के यहाँ बेटी पैदा हुई। सास ने सुनकर कहा, लड़की? देखना 1 साल में छोड़ देगा शौहर। मैंने कहा, शायद वो बच्ची अपने माँ बाप के लिए रहमत बने। सास ने तेज लहजे में जवाब दिया, रहमत सिर्फ तब होती है जब लड़की के साथ दौलत भी हो, गरीब की बेटी सिर्फ बोझ होती है। उसी रात मैंने फिर अल्लाह से दुआ की। एक नया जज्बा मेरे अंदर पैदा हो रहा था। ये खामोशी सिर्फ सच्चाई छुपाने की नहीं बल्कि सच बर्दाश्त करने की भी थी। आफाक एक रात देर से आया। मैं जाग रही थी। उसने मुझे देखा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा, कैसे? आपको तो बेटा चाहिए ना? वो बोला, बस अम्मी की ख्वाहिश है। वो मानती हैं कि बेटे से घर संभलता है। और अगर बेटी हुई? मैंने फिर वही सवाल किया। आफाक ने नजरें चुराई। देखेंगे, जो होगा सह लेंगे। ये सह लेना जैसे मेरे लिए फैसला हो। मेरी कोख, मेरी माँ बनने की खुशी अब एक इम्तिहान बन चुकी थी और मेरे शौहर के पास सिर्फ एक लफ्ज़ था, देखेंगे। मैंने उस रात खामोशी से चुप की चादर ओढ़ ली। कमरे के बाहर सब चल रहा था, वैसा ही जैसा पहले दिन से था। नंदों की चहचहाहट, सास के ताने, मेहमानों की बेतकल्लुफ़ बातें और मेरे अंदर दिन ब दिन गहरा होता सकूत। लेकिन एक फ़ैसला मैंने ले लिया था, चाहे बेटा हो या बेटी, मैं अपनी औलाद को उस खामोशी में नहीं पलने दूंगी। मैं अपनी ज़ुबान से कुछ न कह सकी, मगर दिल ने रब से एक अहद किया, सब्र के साथ अब मैं लड़ूंगी, खामोशी के साथ अब मैं सुनूंगी और वक्त आने पर बोलूंगी। जैसे जैसे महीने गुजरते जा रहे थे, मेरे अंदर एक बेनाम सा इसराब बढ़ता जा रहा था। घर के माहौल में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा बोझिल हो चुकी थी। कभी बेवजह चक्कर आते, कभी सांस लेने में तकलीफ होती, मगर घर वालों की इन बातों से कुछ गर्ज नहीं थी। सास के लिए सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि बच्चा लड़का है या नहीं।
ایک صبح میں ابھی کمرے میں تھی جب ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بغیر کسی نرمی کے بولی، تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آفاق تو دفتر میں ہے، وہ شام میں لے جاتے ہیں مجھے۔ آفاق کے بغیر بھی کام چلتا ہے، آج میں لے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر تیار ہونے لگی۔ نہ دل میں کوئی خوشی تھی نہ جسم میں ہمت، مگر جانا تو تھا۔ ہم اسپتال پہنچے۔ ساس نے ریسیپشن پر جا کر اپنا روایتی انداز اپنایا۔ ڈاکٹر سے بات کرو، ہمیں فوراً چیک اپ چاہیے۔ اندر جانے پر جب ڈاکٹر نے ساری رپورٹ دیکھی تو بولی، الحمدللہ بچہ صحت مند لگ رہا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن ساس کا سوال اس کے فوراً بعد آیا، لڑکا ہے یا لڑکی؟ ڈاکٹر نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر ساس کی طرف اور سنجیدگی سے کہا، ہم جنس کی معلومات نہیں دے سکتے، قانوناً یہ بھی جائز نہیں۔ ساس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ ہم ماں بننے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، یہ بچہ آپ کا نہیں، ان کا ہے، اور یہ ماں جو چاہے وہی فیصلہ کرے گی۔ میری نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ پہلی بار کسی نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ واپسی پر ساس سارا راستہ خاموش رہی۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ بار بار پرس کھول کر کچھ کاغذات نکالتی، پھر بند کر دیتی۔ ان کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے کسی نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ دیا ہو اور وہ اسے ہضم نہ کر پا رہی ہوں۔ گھر پہنچ کر وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں چپ چاپ کچن میں آ کر پانی پینے لگی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے انہوں نے صرف اتنا کہا، آئندہ تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کوئی اور جائے گا۔ آفاق شام کو گھر آئے تو حسب معمول میں نے کھانا میز پر لگا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، دو نوالے لیے، پھر پوچھا، امی نے تمہیں خود لے جا کر چیک اپ کروایا؟ میں نے سر ہلایا، ہاں، بس اسی لیے گئی تھی کہ جان سکیں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے کسی بات سے شرمندہ ہو، پھر بولا، مجھے اندازہ تھا، لیکن مجھے لگا شاید وہ صرف تمہاری طبیعت کے لیے فکر مند ہے۔ میں نے کہا، انہیں میری طبیعت سے نہیں، میری کوکھ سے مسئلہ ہے۔ اس بار آفاق نے کچھ نہیں کہا، وہ بس چپ رہا، اور اس کی یہی خاموشیاں مجھے اجنبی لگنے لگی تھی۔ اگلے دن گھر میں ایک نئی بات چل پڑی۔ میری نند سمیرہ نے سپہر کو ہنستے ہوئے کہا، امی کہہ رہی تھیں اگر بیٹی ہوئی تو زویا کو کچھ دن کے لیے میکے بھیج دینا چاہیے۔ نئی بہو، نئی ماں، نئی کوکھ، لیکن خوشخبری نہیں ملی۔ میں نے چپ چاپ سوتی چادر کا کونا کسا اور کمرے میں آ گئی۔ اپنے بیگ سے وہ کاغذ نکالا جو ڈاکٹر نے دیا تھا، جس پر لکھا تھا، پریگننسی ہیلدی، نو کمپلیکیشنز۔ میری آنکھیں کاغذ پر رک گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود میرے لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے یاد آیا، آج آفاق کا فون آیا تھا۔ دن بھر ساس اور نندوں کی باتوں میں الجھی رہی، بھول گئی۔ نمبر ملایا تو مصروف ملا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی فون آیا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کچھ لمحے بعد جواب دیا، سب ٹھیک ہے، بس دل بہت خالی لگتا ہے۔ آفاق نے کہا، زویا، میں کوشش کرتا ہوں سب کے بیچ توازن رکھنے کی، لیکن توازن میں کہیں میں تو نہیں گر گئی۔ فون پر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، تم مضبوط ہو، سہ سکتی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے سہنا نہیں، جینا ہے۔ اس رات نیند بہت دیر سے آئی۔ نیند سے پہلے دل نے ایک بار پھر وہی سوال کیا، کیا کوئی ماں یہ فیصلہ خود سے کر سکتی ہے کہ اس کے ہاں کون سا بچہ ہو؟ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوئی میں سوچ رہی تھی کہ شاید سچائی دیکھ لینے کے بعد دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ہر دن ایک نیا سوال لے کر آتا، ہر رات ایک نئی الجھن کے ساتھ گزر جاتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی ڈاکٹر کے کمرے میں ساس کی بے چینی دیکھ چکی تھی، اور تب سے ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ ظاہر سے زیادہ باطن میں خطرناک لگتی تھی۔ اس دن صبح جب ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو ساس کے لہجے میں غیر معمولی نرمی تھی۔ زویا، خود کو زیادہ تھکاؤ مت، آج دوپہر کا کھانا میں سنبھال لوں گی، تم آرام کرو۔ یہ جملہ میرے لیے نیا نہیں، عجیب تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے سنا، پھر چپ چاپ سر ہلا دیا۔ دوپہر کے وقت آفاق کی بڑی بہن ہانیہ گھر آ گئی۔ اس کے شوہر باہر مل گئے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ کچھ عرصے اپنے میکے میں گزارے گی۔ ہانیہ کی طبیعت سے واقف تھی، نرم گفتگو، پرسکون چال، مگر کسی حد تک روایتی سوچ کی پابند۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک اولاد کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ساس نے اسے گلے لگایا،
خاص انداز میں۔ ہانیہ نے مجھے سلام کیا اور پھر بیٹھتی کہنے لگی، امی مجھے سکون چاہیے، سسرال میں دم گھٹتا ہے۔ ساس نے فوراً کہا، یہی تو تیرا اصل گھر ہے، جو دکھ وہاں دیا اب یہاں سکھ ملے گا۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے بعد جب برتن سمیٹنے شروع کیے تو ساس بولی، زویا تم جاؤ کمرے میں، ہانیہ سب سمیٹ دے گی، تم آرام کرو۔ میں چونکی اور ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی میں میکے آئی ہوں، کام کرنے نہیں، بس امی کی بات مان لیتی ہوں، ورنہ نند ہو کر بھی نوکرانی نہ لگوں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بات ٹالی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال اٹھ چکا تھا، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ شام کو آفاق کمرے میں آیا، تھکن اس کے چہرے پر صاف تھی۔ میں نے پانی کا گلاس پکڑایا تو وہ بیٹھتے ہی بولا، ہانیہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اکیلی نہ رہے۔ سب ٹھیک ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، بس وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، ہم لوگ تھوڑا خیال رکھیں گے تو بہتر محسوس کرے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ آپ کی امی کا رویہ بھی یکدم بہت بدل گیا ہے، لگتا ہے جیسے… آفاق نے بات کاٹ دی، سوچنا بند کرو زویا، تمہیں بھی خود کا خیال رکھنا ہے۔ امی اگر نرم ہو گئی ہیں تو اچھی بات ہے، اسے شک میں مت لو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن ہانیہ میرے کمرے میں آئی، بیڈ کے پاس بیٹھ کر بولی، بھابھی آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، لگتا ہے بیٹا ہوگا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اللہ کی جو مرضی۔ وہ مسکرا کر بولی، کبھی سوچا ہے اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں نے نظریں اس کی طرف گھمائیں۔ پالوں گی جیسے ماں پالتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی آئی، پھر وہ اٹھ گئی۔ کچھ دنوں سے ساس نے کچن کا نظام بدل دیا تھا، اب زویا صرف دن میں کھانے کا ایک وقت سنبھالے گی، باقی وقت میں اور ہانیہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ یہ نرمی، یہ خیال پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اب جب ملا تو دل میں خوف سا جاگا، جیسے یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا لمحہ ہو۔ ہانیہ اکثر میری دوا وقت پر لا کر دیتی، میرے ساتھ بیٹھتی، بچے کے بارے میں سوال کرتی، اور کئی بار کہہ دیتی، بھابھی بچے کی آواز سننا خواب جیسا ہوتا ہے، کاش اللہ مجھے بھی ایک دن یہ خوشی دے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ ساس ہانیہ سے کہہ رہی تھی، یہ جو قسمت تمہاری خالی رہی ہے، اللہ چاہے تو کسی اور راستے سے پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور اندر چلی گئی۔ شام کو آفاق سے بات کی، کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی ماں کچھ زیادہ تبدیل ہو گئی ہیں؟ آفاق نے سنبھلتے ہوئے کہا، زویا تمہیں شک بہت ہونے لگا ہے، سب ٹھیک ہے، بس خود پر دھیان دو، اور اگر یہ دھیان بٹانے کا طریقہ ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا۔ آفاق نے کھڑکی کے پردے کی طرف کرتے ہوئے جواب دیا، کبھی کبھی سوال وقت سے پہلے اٹھیں تو جواب نہیں ملتے، بس انتظار کرو۔ اس کی یہ بات مکمل نہ تھی، نہ مکمل وضاحت دے رہی تھی، لیکن اتنی تھی کہ مجھے سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اب ہانیہ میرے قریب تھی، ساس کا رویہ بدلا ہوا، اور آفاق وہ بس خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ایک جال بنا جا رہا تھا، میں یہ جان چکی تھی، مگر یہ جال کس کے گرد لپٹے گا یہ بھی میری نظروں سے چھپا تھا۔ کمرے کی چھت کچھ بدلے بدلے سی لگ رہی تھی، آنکھیں کھلنے میں وقت لگ رہا تھا، ذہن دھندلا، جسم سن۔ میں نے آہستہ سے نظریں گھمائیں، سامنے سفید پردے، دائیں طرف کھڑکی کی لو سے چھن چھن کر آتی روشنی، اور کمرے میں ہلکی سی دوا کی بو۔ یہ ہسپتال تھا، میرے جسم کے نیچے بیڈ تھا، ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور سینے پر عجیب سا بوجھ۔ پھر ایک مدھم سی آواز آئی، ہانیہ کی تھی، بالکل ماں پر گئی ہے، معصوم سی۔ میں نے آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کی، مگر دھند صاف نہیں ہو رہی تھی، آوازیں کچھ اور واضح ہوئی۔ ساس نے کہا، مبارک ہو، اب تو بانجھ نہیں رہی، تیرے سسرال والے اب کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر ایک اور آواز جو اب بھی میرے ذہن میں گونجتی ہے، لیکن اماں، بھابھی اگر پوچھے گی، چپ کر، ابھی ہوش نہیں آیا، اور جب آئے گا تب تک سب سنبھال لیں گے، اسے بس آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مگر میرا دل، میری ممتا میرے سینے کے اندر کچھ چیخنے لگا تھا، جیسے کوئی خلا تیزی سے بڑھ رہا ہو۔ 2 گھنٹے بعد جب ہوش پوری طرح آیا تو میں نے ارد گرد دیکھا، بیبی کاٹ خالی تھا۔ میں نے کمزور آواز میں نرس سے پوچھا، میری بیٹی؟ نرس نے چونک کر دیکھا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لے گئے ہیں، آپ آرام کریں۔ آفاق کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں جوس کا ڈبہ۔ کیسی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی بات کم کرنا بہتر ہے۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا،
بچی کہاں ہے؟ اس نے پلکیں جھپکی جیسے کوئی جملہ یاد کر رہا ہو۔ بس دوسرے کمرے میں ہے، اماں کے پاس۔ دل نے گواہی دی کچھ غلط ہے۔ آفاق کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو باپ بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں وہ محبت نہیں تھی جو کسی نومولود کی آمد پر فطری ہوتی ہے۔ اگلے دن میں نے پھر پوچھا، میری بیٹی مجھے کیوں نہیں دکھا رہے؟ آفاق نے ہاتھ جوڑ کر کہا، زویا ایک بات کہنی ہے لیکن تم برداشت کرو گی۔ میں نے کہا، کہو کیا ہے؟ وہ دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے بچی کو ہانیہ کو دے دیا ہے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی لیکن لبوں پر سکوت جم گیا۔ کیا؟ ہانیہ کے شوہر نے دوسری شادی کی بات چھیڑ دی تھی۔ ان کے خاندان میں دباؤ تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ بچی ان کی جھولی میں ڈال دی جائے تاکہ ان کا گھر بچ جائے۔ اور میری گود خالی؟ میری آواز اب دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی۔ زویا تمہیں پھر اللہ بیٹا دے گا، تم ابھی ماں بننے کی ابتدا پر ہو۔ میں نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، تکلیف ہوئی، سانس رکنے لگی۔ میرے بغیر، میری رضا کے بغیر تم نے میری بیٹی دے دی؟ یہ سب تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ امی کہہ رہی تھی تم تو بیٹی کے بوجھ سے بچ گئی۔ میں نے پلٹ کر دوسری طرف دیکھا، جیسے وہ منظر دیکھنا بند کرنا چاہتی تھی جو مجھ پر لادا جا رہا تھا۔ آفاق اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ شام تک کوئی میری بیٹی کو میرے پاس نہیں لایا۔ ساس اندر آئیں، ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا اور بولی، یہ بچے کی چیزیں ہیں، تم سنبھالو اور باقی فضول باتیں دماغ سے نکال دو۔ لیکن وہ میری بیٹی ہے، تھی، اب ہانیہ کی ہے۔ تیرے لیے یہ بہتر ہے، مان جا، چپ رہے۔ مجھے لگا میں خود کو سن نہیں پا رہی اور نہ سمجھ پا رہی ہوں۔ 2 دن بعد مجھے گھر لے جایا گیا۔ گھر وہی تھا مگر میرے کمرے کی ہوا بدل چکی تھی۔ ہانیہ میرے کمرے سے کچھ فاصلے والے کمرے میں رہتی تھی۔ بیٹی کی آواز کبھی کبھار آتی لیکن مجھے اجازت نہ تھی اس کے قریب جانے کی۔ میں نے ایک دن آفاق سے کہا، میں بس ایک بار گود میں لینا چاہتی ہوں۔ زویا بات مت بڑھاؤ، سب کی عزت کا سوال ہے۔ ہانیہ کے سسرال میں سب کو بتایا گیا ہے کہ بچی اسی کی کوکھ سے ہوئی ہے، اور میری کوکھ؟ وہ چپ رہا۔ ان دنوں میں خاموش رہتی، کچن تک بھی نہ جاتی۔ ساس نے ایک دن کمرے میں آ کر کہا، سنبھل جا زویا ورنہ زبان بند کرانا پڑے گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف راتوں کو اٹھ کر روتی، تکیے میں منہ چھپا کر۔ میری ممتا چھین لی گئی تھی اور بدلے میں مجھے کہا جا رہا تھا کہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ صبح کی دھوپ میں وہی صحن، وہی چائے کی کیتلی کی سیٹی، وہی نندوں کی ہنسی، مگر میرے اندر ایک الگ ہی موسم چل رہا تھا، خنک، ساکت اور ویران۔ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جہاں ساس بچی کو ہانیہ کی گود میں دے رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے چوم کر سینے سے لگا لیا اور میں نے نظریں پھیر لی۔ وہ منظر بار بار پلکوں پر آ کر ٹھہر جاتا۔ مجھے اب بچی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب کبھی کمرے کے دروازے پر رکتی، ساس کی آواز کٹدار ہوتی، تمہارا وہاں کیا کام؟ آرام کرو، یہ وقت تمہارے لیے ہے۔ آفاق ہر رات آتا مگر اب اس کی باتوں میں وہ پرانی اپنائیت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، کبھی موبائل میں مصروف، کبھی کسی فائل میں۔ میں نے ایک رات آہستہ سے کہا، آفاق بس ایک بار گود میں دے دو اسے۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر کہا، زویا وہ اب ہانیہ کی بچی ہے، ہم سب نے بہت سنبھال کر معاملہ رکھا ہے، ایک غلط قدم سب کچھ بگاڑ دے گا، اور میرے اندر جو سب کچھ بگڑ چکا اس کا کیا؟ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی، جیسے اب ہر سوال سے پہلے ہی شکست مان چکی ہوں۔ گھر میں کسی کو میری چپ سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہانیہ جب بچی کے لیے گرم پانی منگواتی تو وہ میرے ہاتھوں سے ہی لیتی، مگر چہرے پر نہ کوئی نرمی نہ شرمندگی، بس ایسے جیسے کچھ بھی غلط نہ ہوا ہو۔ ایک دوپہر میں صحن میں بیٹھ کر آٹے کی چھان چھان رہی تھی، بچی کی ہلکے سے رونے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، مگر نند سمیرا نے مجھے روک دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں تو آرام کرنا ہے نا، وہ تو ہانیہ کی بیٹی ہے، وہی سنبھالے گی۔ میرے قدم رک گئے، کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کمرے میں آ کر میں نے دراز سے وہ چھوٹا سا لباس نکالا جو میں نے بچی کے لیے پہلے ہی خرید رکھا تھا۔ اس پر گلابی رنگ کے دھاگے سے چھوٹے چھوٹے پھول کڑے تھے۔ میں نے وہ لباس آہستہ سے چہرے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دل جیسے کب کپا رہا تھا۔ اسی دوران ایک فون آیا، زرناب کی آواز تھی، آپی ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہم ہسپتال میں ہیں۔ زمین پیر کے نیچے سے نکل گئی۔ میں نے فوراً آفاق کو بتایا۔ اس نے شام میں ہسپتال لے جانے کا وعدہ کیا۔ راستے بھر وہ کچھ نہ بولا،
بس گاڑی چلاتا رہا۔ میں خاموش تھی مگر دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ کیا میں ابا کو سب بتا دوں؟ ان کی صحت ایسی نہیں کہ وہ سن سکے، مگر میں خود کب تک خاموش رہوں گی؟ ہسپتال پہنچے تو ابا بے ہوش تھے، امی اور بہنیں پریشان۔ زرناب نے روتے ہوئے کہا، آپی، ان کی طبیعت کئی دن سے خراب تھی مگر آپ کو بتانے سے ڈرتے رہے، کہتے تھے زویا خوش ہے، اسے پریشان مت کرو۔ میرے حلق میں کچھ پھنس گیا۔ میں نے ابا کا ہاتھ تھاما، دل میں اللہ سے ایک ہی دعا کی، بس ابا کو محفوظ رکھنا، وہ اگر کچھ جان گئے تو شاید وہ صدمہ سہ نہ پائے۔ آفاق نے واپسی پر کہا، کچھ دن کے لیے وہیں رک جاؤ، تمہیں بھی ذہن ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے انکار کر دیا، مجھے اب اس گھر میں جو سہنا ہے وہی سہنا ہے۔ گھر آ کر ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا، سب خیر تھی؟ تمہارے باپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ کچھ نہیں، وہ ہوش میں بھی نہیں آئے۔ اچھا ہے، ویسے بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں دخل دے۔ میں نے پلٹ کر کہا، بیٹی کا معاملہ ختم تو نہیں ہوا نا؟ تم نے ختم کر دیا تھا جب کچھ کہا ہی نہیں، تو اب چپ رہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے خاموشی کی قیمت قبول کر لی تھی۔ اس رات میں نے قرآن کھولا، دل کو کچھ قرار ملا، اللہ سے دل کی بات کہی جو زبان سے کسی اور کے سامنے کبھی نہ نکل سکی۔ 2 دن بعد ساس کچھ مہمانوں کے لے کر آئی۔ عورتوں کی باتوں میں ہانیہ کو مبارکباد دی جا رہی تھی، ماں بن گئی، اب تو قسمت کھل گئی تیری۔ میں کچن میں پانی لے کر آئی تو ایک مہمان نے ہانیہ سے پوچھا، پیدا کہاں ہوا؟ ہانیہ نے جواب دیا، ہسپتال میں، بہت اچھا انتظام تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کبھی کبھی بچی کو کھانسی ہوتی، میں دروازے کے پیچھے کھڑی سنتی مگر اندر جانے کی ہمت نہ کرتی۔ وہ میری بچی تھی لیکن اس کے لیے میں اب ایک اجنبی بن چکی تھی۔ خاموشی نے مجھے وہ مقام دے دیا تھا جہاں لفظ بے اثر ہو چکے تھے اور جذبے صرف کاغذ پر اتر سکتے تھے۔ اب جو باقی تھا وہ بس ایک خاموش تماشائی کا کردار تھا اور میں نبھا رہی تھی، پوری شدت سے، مکمل بے بسی کے ساتھ۔ کچن میں دال چڑھائی تھی، چمچ ہاتھ میں تھامے میں جیسے کسی اور خیال میں گم تھی۔ باہر سے بچی کے رونے کی آواز آئی، وہی آواز جو مہینوں سے میری سماعت کا حصہ بن چکی تھی مگر میرے لمس سے اب تک محروم تھی۔ اس بار رونا کچھ زیادہ دیر تک چلتا رہا اور پھر ہانیہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اماں، یہ چپ نہیں ہو رہی، سانس بھی تیز چل رہی ہے۔ میں نے پل بھر کو سب کچھ چھوڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا لیکن پھر رک گئی۔ آفاق سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے کہا، بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ آفاق نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے ہانیہ کو بلایا، تیار ہو جاؤ، میں لے چلتا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، وہ لپک کر بچی کو گود میں لیا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ ساس دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر صاف پریشانی تھی مگر زبان بند۔ میں کچن لوٹ آئی، چمچ پھر سے تھاما مگر دھیان اب کہیں اور تھا۔ شام ہونے تک گھر خاموشی میں ڈوبا رہا۔ آفاق نے فون پر اطلاع دی، ڈاکٹر نے کہا ہے دودھ بدلنا پڑے گا، یہ ڈبے کا نہیں پی سکتی۔ ساس نے پریشانی کے عالم میں کہا، اب کیا ہوگا؟ آفاق بولا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے ہیں، کل صبح رپورٹ آئے گی۔ اگلے دن جب آفاق اور ہانیہ ہسپتال سے واپس آئے تو دونوں کے چہرے زرد تھے۔ ہانیہ اندر آئی اور سیدھا میرے کمرے کی دہلیز پر آ کر گر گئی۔ معاف کر دو زویا، میں ماں بننے کی لالچ میں انسان بھی نہ رہی۔ میں ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ہانیہ روتی رہی۔ آفاق نے آ کر کہا، اس کے شوہر نے DNA کروایا تھا، رپورٹ آ گئی ہے، اس نے کہا یہ بچی اس کی نہیں اور طلاق دے دی ہے۔ کمرے میں جیسے کچھ لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ میں نے ہانیہ کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھی گود میں بچی لیے مسلسل روتی جا رہی تھی۔ ساس دروازے پر آ کر رک گئی، چہرہ زرد، آواز بھاری، یہ سب ہمارے کیے کی سزا ہے، جو کسی اور کی خوشی چھینتا ہے اس کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے بچی کو دیکھا، وہ اب بھی ہانیہ کی گود میں تھی مگر چہرہ میرا تھا، آنکھیں میری، خاموشی میری اور اب نصیب بھی میرا۔ ہانیہ نے بچی کو میری طرف بڑھایا، لے لو، یہ تیری تھی، تیری ہے اور تیری ہی رہے گی۔ میرے ہاتھ کانپے، میں نے آہستگی سے آگے بڑھ کر بچی کو پہلی بار اپنے بازو میں لیا۔ وہ لمحات جیسے وقت سے آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے بچی کے ماتھے پر ہونٹ رکھی اور پہلی بار دل میں سکون محسوس کیا۔ آفاق خاموش کھڑا تھا، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔ سانس پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ہانیہ،
وہ زمین پر بیٹھی رہی۔ اگلے دن گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہانیہ نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور نیچے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ساس نے کھانے کی میز پر صرف اتنا کہا، اب جو بھی ہو یہ بچی اسی کی ماں کے پاس رہے گی۔ آفاق شام کو کمرے میں آیا، میں بچی کو سلا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کیسے کرنے دیا۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ تمہیں بیٹی کا بوجھ لگتا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں غلط تھا اور شاید بہت دیر تک رہا۔ دیر سے ملا حق بھی حق ہوتا ہے، بس اب یہ بچی کبھی دور نہ ہو۔ اس نے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت حسین ہے، بالکل تم پر گئی ہے۔ بچی کی آنکھوں نے جیسے میری طرف دیکھ کر وہ بات کہی جو سب چھپاتے رہے تھے۔ اگلے دن آفاق نے اعلان کیا، یہ بچی زویا کی ہے اور سب کو اس رشتے کا احترام کرنا ہوگا۔ ساس نے کچھ نہیں کہا، مگر چہرے پر ایک تھکن سی چھائی ہوئی تھی۔ شاید وہ جان چکی تھیں کہ جو زبردستی کی گئی وہ پلٹ کر ایسے وار کرے گی۔ ہانیہ میرے پاس آئی، جھکی اور بولی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا مگر تمہاری ممتا واپس مل گئی، بس مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا، تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں مل گئی ہے، اور جو میری کوکھ نے سہنا تھا وہ میں نے سہ لیا۔ اب یہ بچی میری دنیا ہے اور وہ دنیا مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کمرے میں ہوا جس سے ہلکی ہو گئی تھی۔ میں نے بچی کو گود میں لیا، دروازہ بند کیا اور دل سے پہلی بار اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ابتدا تھی میرے انصاف کی اور میری بیٹی کے مکمل ہونے کی۔ گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرانا غبار دھل چکا ہو۔ بچی میرے پہلو میں تھی اور اب وہ کمرہ جہاں ایک وقت میں میری خاموشی گونجتی تھی اب اس کی سانسوں کی مدھم موسیقی سے آباد تھا۔ وہ پہلی بار میری باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی، جیسے اس سے اب یقین ہو چکا ہو کہ یہ جگہ اس کی ہے۔ صبح صحن میں ساس چپ چاپ جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں بچی کو لے کر باہر نکلی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر میری طرف دیکھا، پھر جھک کر بچی کے قدم چوم لیے۔ یہ ہم سب کے لیے بخشش بن کر آئے ہے۔ زویا، ہم نے تجھے بہت دکھ دیا۔ میں خاموش رہی، بس بچی کو تھوڑا اور سینے سے لگا لیا۔ آفاق کمرے میں آیا، بچی کے پاس بیٹھ کر اس کے ننھے ہاتھوں کو تھامنے لگا۔ یہ میرے لیے ایک موقع ہے زویا، سب کچھ بدلنے کا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ بدلنا تب بہتر ہوتا ہے جب دیر نہ ہو، اور اگر دیر ہو جائے تب سچائی اور وقت کے سامنے جھکنا سیکھنا پڑتا ہے۔ آفاق خاموش ہو گیا، جیسے میرے الفاظ میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے اندر سے ہلا دیا ہو۔ اس دن دوپہر کو جب میں کچن میں بچی کے لیے پانی گرم کر رہی تھی، ہانیہ آئی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا تولیہ تھا۔ یہ اس دن کی لیلائی تھی جب بچی نہاتے وقت روئے اور اسے میرے لمس کی ضرورت ہو۔ وہ ہولے سے مسکرائی، پھر سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن اب جانتی ہوں، ماں کا لمس ماں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے تولیہ لیا، تہہ کر کے ایک دراز میں رکھ دیا، پھر دھیرے سے کہا، معاف کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں، پر میرے لیے یہ سبق بہت مہنگا پڑا ہے۔ ہانیہ کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ آفاق کے رویے میں بھی واضح فرق آ چکا تھا۔ وہ بچی کو اپنے ساتھ سونے دیتا، رات کو دودھ کی بوتل خود تیار کرتا۔ ایک دن میں نے دروازے سے جھانکا تو وہ بچی کو گود میں لے کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا سنا رہے ہیں اسے؟ کہانیاں، وہ جو تم بچپن میں سنا کرتی تھی۔ وہ تو میرے ابا سناتے تھے، اب میں سناؤں گا، شاید وہ کمی پوری ہو جائے جو ہم دونوں نے سہی تھی۔ میں نے پلٹتے ہوئے کہا، کہانیوں سے زیادہ حقیقتوں کا سامنا ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے زویا کہ میں شرمندہ ہوں۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے سن کر عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے برسوں کی اذیت پر ایک مرہم رکھ دیا ہو کسی نے۔ شام کو سمارا نند میرے کمرے میں واپس آئے، بچے کی کلائی پر نرماہٹ سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہمیں لگتا تھا بیٹی بوجھ ہوتی ہے، پر یہ تو خوشبو کی طرح ہے۔ خوشبو کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود سچا ہو سمیرا۔ وہ تھوڑا شرمندہ سے بولی، آپ کا حق تھا اور ہم نے سب کچھ چھیننا چاہا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں کسی اور بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ اب سب بدل رہے تھے، لیکن میں اب وہ زویا نہیں رہی تھی جو سوالوں کو اندر دفن کر دیتی تھی۔ رات کو آفاق نے کہا، کیا کبھی دوبارہ سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر کچھ نیا بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچائی کو بنیاد بناؤ، دکھاوے کو نہیں۔ بچی نے نیند میں ہلکا سا ہاتھ میری انگلی پر رکھا، جیسے اس نے میری بات کی تائید کی ہو۔ اب نہ میرے اندر خوف تھا، نہ کوئی گھٹن۔ سب نے مان لیا تھا جو میں پہلے دن سے جانتی تھی، کہ بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی روشنی ہے، اور اب میں اندھیرے سے نہیں، روشنی سے جینے لگی تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے سامنے ایک جھولا رکھا ہے۔ جھولے میں میری سب سے چھوٹی بیٹی سکون سے سو رہی ہے۔
اس کی سانسوں کی تال مجھے اپنے اندر پھیلتی محسوس ہوتی ہے۔ پاس ہی 2 اور بچیاں زمین پر بیٹھی گڑیوں سے کھیل رہی ہیں۔ وہ کبھی کبھار میری طرف دیکھتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے کچھ کہتی ہیں اور ہنسنے لگتی ہیں۔ ان کی ہنسی مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز لگتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو کبھی میرے خواب میں بھی دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن میں 3 بیٹیوں کی ماں کہلاؤں گی اور فخر سے کہوں گی کہ یہی میری طاقت ہے۔ آفاق اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ شام کو دفتر سے آتے ہی تینوں بیٹیوں کو آواز دے کر بلاتا ہے۔ بڑی اسے پانی دیتی ہے، درمیانی والی اس کے کندھے سے لٹک جاتی ہے اور چھوٹی گود میں چلی جاتی ہے۔ ان لمحوں میں وہ تینوں اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لے آتی ہیں جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ ایک دن آفاق نے مجھے کہا، زویا، اگر اس وقت میری وہ سوچ برقرار رہتی جو پہلے تھی تو شاید آج میں سب کچھ کھو چکا ہوتا۔ میں نے جواب دیا، اللہ ہر انسان کو ایک موقع دیتا ہے، بس کچھ لوگ پہچان لیتے ہیں، کچھ دیر سے پہچانتے ہیں۔ ساس سب زیادہ تر کمرے میں خاموشی سے رہتی ہیں۔ وہ بچوں کو دیکھتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، مگر بولتی کم ہیں۔ کبھی کبھی میری بڑی بیٹی ان کے پاس جا کر کہتی ہے، دادو کہانی سنائیں۔ ساس ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں، تم تینوں خود ایک کہانی ہو۔ ہانیہ بہت بدلی ہوئی لگتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر سلائی کا کام سیکھنے لگی ہے۔ ایک دن کہنے لگی، زویا، اب سمجھ آتی ہے کہ بیٹی ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ ماں بنے بغیر میں شاید کبھی نہ سمجھ پاتی۔ میں نے کہا، سمجھنا بھی کافی نہیں ہوتا، اس احساس کو جینا پڑتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے بہت کچھ کھو کر سیکھا، پر تم نے سب کچھ سہ کر سکھایا۔ کبھی کبھی محلے کی عورتیں آتی ہیں، بچیوں کی تعریف کرتی ہیں، کہتی ہیں 3 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگتی ہیں۔ میں ہنستے ہوئے کہتی ہوں، یہی تو میری دولت ہے۔ ایک دن محلے میں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ایک عورت آ کر کہنے لگی، افسوس بیٹا نہیں ہوا۔ میری چھوٹی بیٹی پاس کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، امی بیٹی ہونے پر افسوس کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اسے گود میں اٹھا کر کہا، جب لوگ اپنے آنکھوں سے نہیں زمانے کی باتوں سے دیکھنے لگیں تو وہ افسوس کرتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی طرف سے خوشی ہے، جسے سمجھ آ جائے وہ کبھی افسوس نہیں کرتا۔ وہ ہنس کر بولی، تو پھر آپ بہت خوش ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس 3 ہیں۔ بہت خوش ہوں۔ میں اکثر چھت پر چلی جاتی ہوں، وہاں بیٹھ کر اپنی پہلی بیٹی کو دیکھتی ہوں جو اب اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ وہ ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ جب کبھی میں تھک جاتی ہوں وہ پانی لے آتی ہے، دوپٹہ سیدھا کرتی اور آہستہ سے کہتی ہے، امی آپ میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ وہ لمحے ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا، جن کے لیے میں نے چپ رہنا سیکھا اور وقت کا انتظار کیا۔ آفاق اب محلے میں سب سے کہتا ہے، بیٹیوں نے مجھے انسان بنایا۔ ایک دن شام کو بیٹھے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اگر ہماری پہلی اولاد بیٹا ہوتی تو شاید میں وہ سبق نہ سیکھ پاتا جو بیٹیوں نے مجھے دیا۔ میں نے کہا، اللہ جو دیتا ہے بہترین دیتا ہے، فرق ہم خود پیدا کرتے ہیں اور پھر اسی فرق میں بٹ جاتے ہیں۔ وہ بولا، میری خواہش ہے کہ ہماری بیٹیاں خود پر فخر کرنا سیکھیں، اور وہ سیکھیں گی جب آپ ان پر فخر کرنا سیکھیں۔ اب ہمارے گھر میں بیٹی ہونا بوجھ نہیں، باعث برکت ہے۔ میری بیٹیاں میرا فخر ہے۔ میری خاموشی اب کمزوری نہیں، میری گواہی ہے۔ اور یہ میری کہانی ہے، ایک ماں کی، ایک عورت کی، ایک بیٹی کی، جو آخرکار سن لی گئی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت اور طاقت ہوتی ہیں۔ جب معاشرہ ماں، عورت اور بیٹی کو عزت دے تب حقیقی انصاف ممکن ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔